چلیے ہاں ٹھیک ہے، تو ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی. اب تک 3 سوال آ گئے. ایک شعیب کا سوال ہے داڑھی کے تعلق سے، ایک زبیر بھائی کا سوال ہے، اور ایک مدثر بھائی کا ہے. یہ 3 تو آ گئے. اس کے علاوہ اور کچھ سوال، نئے سوال کچھ ایڈ اپ ہوئے کیا؟ کوئی اور پوچھنا چاہ رہے جو اب یاد آئے کلاس میں بول سکتے ہیں. ہاں، اور کسی کے سوال ہے تو پوچھیے پلیز. وہ اپن کیا کریں گے، ایک ایک سوال سٹارٹ کریں گے، پھر بیچ میں اگر کریں گے کسی کا ہے کیا سوال، کچھ آیا کیا. اچھا مدثر بھائی آپ ہی سوال شروع کرو. آپ کا سوال میں پڑھا ہوتا ذرا سمجھ میں نہیں آیا. آپ تھوڑا ایکسپلین کریے آپ کا سوال. میں یہ بول رہا تھا کہ اگر وہ ہم جو چیریٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے بائی منی بولو یا بائی کچھ بھی، کسی کو ہیلپ کرنے کا لیے، ہیلپ کے تعلق سے، تو ہمارے کلوز ون جیسا فیملی ہے یا رشتے دار میں، مطلب کلوز فیملی، پیرنٹس اور بیوی بچے اور بھائی بہن میں چیریٹی کچھ ہوتا کیا الگ طریقے سے، پیسوں کے تعلق سے نہیں، کچھ اور طریقے سے؟ جیسے کہ سمجھا نہیں. نہیں، اب جیسا کچھ بھی ہیلپ کرنا یا کچھ بھی مدد یا وہ بھی کرے تو چیریٹی ہوتا کیا؟ مطلب پیسے کے علاوہ دوسرے طریقے کی چیریٹی ہوتی کیا؟ ہاں، چیریٹی ہوتی کیا ہے یا نہیں ہے، وہ معلوم کرنا ہے. اگر ہے تو کیا کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ بات صحیح ہے، ہر کوئی پیسے سے کر نہیں سکتا، اور ہر ہاں ایک کو پیسے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، دوسرے جی ضروریات رہتے ہیں. جی، ٹھیک ہے وہ ہے. اور یا کچھ زبیر بھائی میں سوال بھول گیا. زبیر بھائی آپ بھی سوال پوچھ لو ایک بار آپ زبیر کے کا ورڈز میں. زبیر کا سوال. ہلو السلام علیکم. ہاں وعلیکم. زبیر بھائی کیا پوچھوں میں، کیا بول رہے ہیں؟ آپ سوال ٹائپ کرے تھے نا، میں ذرا بھول گیا. ہاں، آپ ذرا یہ سوال عادل بھائی یہ کیا ہے کہ مطلب دیکھو، جیسا مطلب مسلم، مطلب آپ کو اسلام میں آپ کو داخل ہونا تو کلمہ اول ہے نا، کلمہ بولتے ہیں اپن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اوکے، یہ تو کمپلیٹ کلمہ ہو گیا. جو ایڈیشنل جو بھی آگے اس کے ساتھ تو چھوڑ دیجیے آپ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مطلب اقرا بسمک ربک، مطلب جیسا سٹارٹ ہوئی وہی آنا، جیسا آپ مطلب کیا بولتے سو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مطلب کلمہ ان کا، آپ کا کلمہ مطلب کچھ کلمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا بس کیونکہ لا الہ الا اللہ بس اتنا ہی بولتے تھے، لا الہ الا اللہ؟ یہ سوال ہے میرا، بس ایسا ایک ڈاؤٹ تھا ہے ایسا، مطلب ایسا تھا. اور اپن نماز میں بھی اپن مطلب درود شریف پڑھتے ہیں اور شہادت دیتے نا بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی یہ تھا یا کچھ الگ طرح کی نماز تھی مطلب؟ سمجھ گیا. چلیے آپ کے سوال سے شروع کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے تھے جو ہم لوگ آج پڑھ رہے، انہوں بھی وہی پڑھتے تھے. تو یہ کنفیوژن ایکچولی کیا ہے کہ انہوں اپنے لیے درود کیا پڑھتے تھے، مطلب کیا ہے وہ سینس کیا بن رہا، اور اگر پوری دنیا ان کے درود بھیج رہی اور انہوں خود درود پڑھ رہے اپنے لیے، تو کیا فرق ہے اور اس کا میننگ کیا ہے؟ وہی نا، اسی پہ میں ایکسپلین کروں کہ ان کے سینس میں ان کے لیے کیا تھا اس میں. کریکٹ، ہاں کریکٹ، مطلب وہی، ہاں دوسرا درود تھا یا مطلب ہاں. دیکھیے اس کے لیے ذرا درود ابراہیم کو ڈیٹیل میں سمجھنا تھوڑا ضروری. درود ابراہیم کیا ہے؟ درود ابراہیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام کو عزت ملی، برکت ملی، اور ان کے اوپر سلامتی بھیجی گئی، اور ان کے آل اولاد بھی بھیجی گئی، ان کے آل اولاد سے پیغمبر بنے، اور ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس ملا. اور ماشاءاللہ اپنا سورہ بقرہ میں 1400 آیت بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے کیسے نوازا، امام بنائے، پیغمبر بنائے،
اور جو ہے کعبے کا کنسٹرکشن کرے اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خلیل بولے, سب سے اپنے انٹیمیٹ اور عزیز دوست کا ٹائٹل دیے. تو یہ بہت اب تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تک آپ یہ بول سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سٹیٹس بہت یونیک تھا. تو وہ سٹیٹس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم بولے کہ اے اللہ, تو نے جس طریقے سے آزمائش کرنے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ سٹیٹس دیا, اسی طریقے سے مجھے بھی اپنا سٹیٹس دے, مجھے بھی اپنا خلیل بنا, مجھے بھی اپنا حبیب بنا, اور میری آل اولاد پہ رحم کر, جیسا ابراہیم علیہ السلام دعا کرے, یا اللہ تم تو میرے کو امام بنا دیے, نیک بنا دیے اور پوزیشن دے دیے, میرے بعد میرے اولاد کا کیا. تو وہ ان کی دعا کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی ایک اسپیشل سٹیٹس ملا کہ ان کو پیغمبر انہی کے اولاد میں سے نکلیں گے, اور کافی کچھ ملے تھے, پروٹیکشن ایک طریقے سے, اللہ کی اسپیشل نظر و کرم. وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم میں یہ کہنا چاہتے اللہ سے کہ میری بھی قوم, میرے بھی نسل, میری بھی آل اولاد, اور مجھے بھی وہی سٹیٹس دے. حالانکہ جب پڑھنا شروع کرے تو اتنے آزمائشاں جب آئی نہیں تھے جتنا ابراہیم علیہ السلام کو آئے, اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پوری کرنے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو سٹیٹس ملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے یہ درود ابراہیم پڑھتے تھے تاکہ ان کو بھی وہ سٹیٹس ملے اللہ کے نزدیک, اور وہ سٹیٹس ان کو ملا اور اس کو کراس بھی کرے, اور زمین میں ہر انسان کے امام بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور معراج کے دن جو ہے پورے پیغمبروں کو نماز پڑھائے, مطلب پورے پیغمبر کے لیڈر بنے, جس میں خود ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے. آسمان میں جب معراج پہ گئے, اب وہ معراج کے دوران ہوا, وہ زمین کے الاقصی پہ ہوا یا کچھ آسمانی جگہ تھی, وہ اس پہ تھوڑا کنفیوژن ہے, مگر ایک چیز تو کنفرم ہے کہ پورے 1,24,000 جتنے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آئے تھے, پورے پیغمبروں کو کھڑا کے نماز پڑھائے اور لیڈر بنے, سید بنے, لیڈر بنے اس طریقے سے. تو وہ سٹیٹس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, اور اس سے آگے بھی سٹیٹس ملا. تو وہ سٹیٹس ملنا اور حبیب بننا اور ان کے نسل کو سپورٹ کرنا اور ان پہ سلامتی رہنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیم ملنا, اور قیامت کے دن اسپیشل شفا ملنا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں ملی تھی. تو یہ سب کے لیے یہ میرے کو ملنا بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اور اپنے امت کو بھی بولے کہ نماز میں درود پڑھ کے میرے لیے اور اپنے آپ کے لیے سلامتی اور برکتیں جو ہے حاصل کرو بول کے درود ابراہیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انوینٹ کرے. تو اس سینس میں دیکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو مل چکا اور آگے جو ملنا ہے, اور ان کی نسل کو جو ملنا ہے, اور ان کی امت کو جو ملنا ہے, اس کی دعا مانگے, اور کو بھی یہی تنقید کرے انسانوں کو جو امت مصطفیٰ ہے, ہم جیسے لوگ, کہ ہم لوگ یہ دعا کنٹینیوسلی دیتے رہے. تو اس سینس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا بھی جائز ہے, کیونکہ ان کو بھی سینس بنتا کہ ان کو بھی سٹیٹس اپ گریڈ کرنا تھا, ان کو بھی نعمتیں اور لینا تھا, اور جتنے اللہ تعالیٰ دیا اس کے بعد میں قیامت کے دن بھی اور لینا تھا, اور عزت لینا تھا, جو کہ شفا بہت بڑی عزت ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی پر سے, مگر ان کو ملی. تو یہ سب کی دعا ہے, دعا ابراہیم, اور اس کو ایک سیمپل کی طرح ابراہیم علیہ السلام کو لیا گیا. جیسا کہ آپ ایک پینٹنگ لیتے, اس کا ایک زیروکس بناتے اور اس کو امپروو کرتے, تو وہ زیروکس جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل تھا, لائف تھی, اس کے لیے جو ہے درود ابراہیم بولا جاتا اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی سینس بنتا. اب پہلا سوال جو آپ پوچھے کہ ان کا کلمہ کیا تھا, ان کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ پہ شروع ہوا, اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جب پیغمبر بنائے اور بولے کہ آپ رسول ہے, جیسا پہلے بھی رسول تھے, جیسا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ تھے کلمہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کلمہ پہلے ایسا تھا, اور جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم آیا تو ان کو بھی بولا گیا کہ آج سے جو ہے آپ پیغمبر بنے. انہوں پریشان ہو گئے, سمجھ نہیں سکے کہ پیغمبر کا کام مجھے دیا گیا ہے. تو ان کا ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں لوگوں کو منائے کہ وہ لا الہ الا اللہ پہ مانے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانے, اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کرو. اور وہ ٹیچنگز کو فالو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ محمد رسول اللہ ایکسپٹ کرنا. تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا مشن تھا, اور اس کو پریکٹس میں لے کے آئے,
اور لوگوں کو کنونس کرے اور لوگوں سے کلمہ پڑھائے. اب کیا انہوں خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے تھے؟ وہ تو کہیں حدیثوں میں ملا نہیں. ہاں مگر لا الہ الا اللہ بہت بار بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بھی تکلیف آئے جیسا سبحان اللہ بولتے تھے, لا الہ الا اللہ بولتے تھے, اور لا الہ الا اللہ کی باریکیاں اور اللہ پہ کمپلیٹلی توکل کرنا, ریلائنس کرنا, ان کو ہی سب کچھ ماننا, ان کے لیے دنیا کی زندگی ترک کرنا اور اپنے ہر عزیز چیزوں سے زیادہ اللہ کو چاہنا, یہ ان کا مشن تھا. تو اس کے لیے انہوں لا الہ الا اللہ بولنا بھی ان کے لیے صحیح تھا, لاجیکلی سینس بھی بنتا تھا. تو اس طریقے سے وہ لا الہ الا اللہ تو بنتے تھے, مگر محمد رسول اللہ پڑھنے کے اوپر ایمفسائز نہیں ہے, نہ مگر محمد رسول اللہ کو جو ہے ایکسپٹ کرنا اور اس پہ عمل کرنا وہ رسول اللہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا. کیونکہ رسول کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ محمد رسول اللہ بن گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام آ کے بول دیے اقرا بسم کا بول کے آیت شروع کر دیے, قرآن نازل کرنا شروع کر دیے, اور کیا بولے آج سے آپ پیغمبر ہیں, آپ محمد رسول اللہ بن گئے. ہاں تو محمد رسول اللہ بن گئے تو کیا کرنا ہے اب آپ کو؟ اب آپ کو رسولوں کا کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ دین کو پھیلانا ہے, لوگوں کو جہالت سے دور ہٹانا ہے, لوگوں کو دنیا کی محبت سے دور ہٹانا ہے, لوگوں کو دنیا کے جو پریشانیوں میں ٹینشنوں میں جو ملوث ہے اس میں سے نکال کے لوگوں کو آخرت کی خیر اور فکر کے بارے میں سوچنا شروع کرنا ہے. اور وہ محمد رسول اللہ ان کے لیے وہ میننگ رکھتا. تو جب انہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیعت لے رہے, یہ سب میننگ جو ہے انہوں سامنے والوں سے ایکسپیکٹ کر رہے, اور خالی زبان سے پڑھنے سے زیادہ اس کو جینا اور عمل کرنا امپورٹنٹ تھا, اور وہ چیز بولتے. آج ہم لوگ کیوں یہ سوال پوچھ رہے بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے 1000 بار 1000 بار, جمعے کی نماز کے بعد میں کوئی نماز کے بعد میں بیٹھ گئے اور اللہ کی ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. تو سب سے اچھا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر بچے کو آتا تو پڑھ لو. تو ہم لوگ کیا ہے پڑھنے پہ ایمفسائز کرتے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھانے کی ترکیب نہیں دیے, مگر اس کے اوپر جینے کی ترکیب دیے, اس پہ عمل کرنے کی ترتیب دیے, اس کو فالو کرنا اپنی زندگی میں لے کے آنے کی ترتیب دی. تو اس کے لیے وہ ورد کرتے ہوئے 100 بار پڑھتے ہوئے وہ کئی حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں نہیں دکھتا. رادر اس کے اوپر جینا وہ رسول اللہ تھا, اور وہ جینا تو ہم سب کو جینا ہے. تو انہوں بھی اگر پڑھ لیے تو سینس نہیں ہے, کیونکہ وہ ویسا اس سینس میں لیتے نہیں تھے وہ. تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ اس پہ میں ایک اور چیز شعیب بھائی کچھ ایڈ کرنا اس پہ کچھ ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ درود ابراہیم پہ جو تم بتائے ہیں, تو درود ابراہیم کیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے لیے ہے, یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے ہے پوری؟ مطلب جو دعا جو مانگ رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو سٹیٹس ملا, جو ملا, وہ سب ہم کو دو کر کے بول رہے ہیں, صرف وہ اللہ کے رسول اور ان کی فیملی کے لیے لمیٹڈ ہے, یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری ان کی قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے؟ اس کے لیے آپ کو قرآن میں چیک کرنا پڑتا آل ورڈ کہاں پہ آیا, کیونکہ درود ابراہیم میں کیا ہے؟ آل اولاد. آل کا مطلب کیا ہے؟ آل کا مطلب نسل نہیں ہے, قوم ہے. تو کیونکہ قرآن میں ہے فرعون برا تھا اور فرعون کی آل بھی خراب تھی, تو آل کو ہم نے تباہ کر دیا سمندر میں. تو اس کی صرف اولاد مری نہیں, اس کے فالوورز, اس کی آرمی جو اس کے ظلم میں شریک کرتے تھے, وہ اس کی پوری پرجا, ایک راجا کی ایک پرجا رہتی نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ بولے آل فرعون. آل فرعون کو بھی ہم بہت خطرناک عذاب دیں گے جہنم کا, کیونکہ ہم نے ان کو نشانیاں بھیجے تھے, 7 بیماریاں بھیجے تھے, 7 یہ خون ریور ریڈ ہو جاتا تھا, فلاں فلاں بھیجے. تو اس کے اوپر اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن میں جب آل کا مطلب ہے تو خالی نسل نہیں ہے, بلکہ وہ قوم جو ان کو مانتی. تو اس طریقے سے جب آل محمد بولا جاتا تو آپ, ہم اور ہم سب کچھ انکلوڈڈ ہے اس میں. تو یہ خالی اولاد نہیں ہے, اولاد یا پھر ان کا سید ہے, ان کے لیے نہیں ہے. آل میں ہم سب لوگ آ جا رہے. تو جب ہم درود ابراہیم پڑھ رہے تو ہمارے پر بھی برکتیں نازل ہو رہی, ہمارے پڑوسی پہ بھی نازل ہو رہی, اور تمام مسلمانوں پہ نازل ہو رہی, انکلوڈنگ جو امریکن گورا بھی ہے جو نے کنورٹ ہو گیا, حالانکہ انہیں پیدا نہیں ہوا تھا مسلم گھر میں, مگر کنورٹ ہو جانے کے بعد میں انہیں بھی آل محمد ہو جاتا. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ان سب کے لیے آسانی, برکتیں اور جو ہے سب, اور جو ہے سلامتی کی دعا ابراہیم میں ہے. تو شعیب بولے جیسا ہم سب کے لیے انکلوڈ ہے, یہ نہیں سمجھنا کہ کچھ
طبقہ سمجھتے کہ درود ابراہیم صرف سیدوں کے لیے ہے یا ان کا خون جو لے کے آئے. ہاں ان کا بھی ایمفسائز ہے کیونکہ آل اور اولاد دو بھی ہے, دو بھی ایک ساتھ بول رہے, تو مطلب اولاد کو ایڈ کرے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم اولاد میں اس کو ہی بینیفٹ ملتا جو ان کے طریقے پہ چلے. کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پکارے کیونکہ انہیں جہنمی ہو جا رہا تھا اور غلط راستے پہ جا رہا تھا, تو دین پہ نہیں آ رہا تھا اور کشتی میں نہیں آ رہا تھا, تو اللہ کے سامنے رو کے بولے اے اللہ میرے بیٹے کو بلا لے, یہ بیٹا میری اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیے, یہ بیٹا تمہاری اولاد نہیں ہے, مگر وہ تو نوح علیہ السلام کے پاس پیدا ہوا تھا, ان کی بیوی سے پیدا ہوا, ان کا خون تھا. تو اللہ تعالیٰ بولے اگر تمہارے طریقے پہ نیک طریقے پہ نہیں چلا تو انہیں اولاد بھی نہیں. تو اگر آپ کسی سید کو دیکھ رہے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چل رہا, ظلم پہ ظلم کر رہا لوگوں پہ, تو انہیں ویسے بھی بلڈ لائن سے آنے کے باوجود بھی انہیں اپنا فیملی چارٹ رسول اللہ تک ملا بھی دیا تو بھی یوز لیس ہے, کیونکہ انہیں رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں چلا. نوح علیہ السلام کا ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. تو خالی میں خون ہوں, میں اولاد ہوں بولنے سے آپ کو کوئی اسپیشل سٹیٹس نہیں ملتی. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ جیسا امام حسن امام حسین ہیں اور زین العابدین ہیں اور جو بڑے ان کے نسل سے جو نکلے ہوئے لوگ تھے, وہ لوگ کی نیکیاں وہ لوگ کرنے کے بعد میں اولاد ہونے کی وجہ سے تھوڑا اور ملٹیپلیکیشن اللہ تعالیٰ دے سکتے, وہ بھی کنٹروورشل ہے. مگر کوئی ہمارے لیے ہے, ہمارے وہ رحمت رسول اللہ کے ہمارے لیے لمیٹڈ ہے, ہم رسول اللہ کے خون ہیں, ہمارے کو کوئی اسپیشل سٹیٹس مل جاتا اور باقی کے پبلک کو نہیں ملتا, یہ ٹوٹلی غلط ہے. اس کے لیے کنفیوژن دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم میں آل اور اولاد دونوں کو ایمفسائز کر رہے, جس سے ہم سب کے لیے رسول اللہ بھی دعا پڑھ رہے, رسول اللہ بھی زندگی میں درود ابراہیم پڑھے, ہم بھی درود ابراہیم پڑھ رہے, ابو بکر بھی عمر بھی درود ابراہیم پڑھے, اور اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجے رسول اللہ کے اوپر. تو ان سب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند طبقے کے لیے ہم پوری امت کے لیے دعا کر رہے, دعا ابراہیم میں. تو یہ گہرائی ہے دعا ابراہیم کی. عادل بھائی جی میرے سوال میں اور ایک سوال یہ تھا کہ نماز کے دوران جب اپن اتحیات پڑھتے تو اپن شہادہ بولتے نا, اپن جی شہادت کی ہاں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا, وہ بھی تھا میرا سوال اس میں. نہیں وہ بھی تھا, کیونکہ جب وہ لا الہ الا اللہ بولتے تھے وہ چاہتے تھے کہ زبان کے ساتھ نہیں جسم کا حصہ بھی بولے, اور جسم کا حصہ سب سے آسان بولنے کا کیا ہے, انگلی اٹھا کے جب ہم بولتے ایک اللہ کے لیے جیسا انگلی اٹھاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ طریقہ بتائے اور ہم بھی وہ طریقے پہ چلتے کہ ہم زبان سے بھی بول رہے اور ہمارا جسم بھی اس کی گواہی دے رہا. تو گواہی کو ڈبل اسٹرینتھن کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا کرتے تھے اور ان کو دیکھ کے پورے صحابیاں کرے, اور آج بھی ہماری نماز میں ہم جو ہے پڑھتے. یہاں تک کہ جب وضو بنانے کے بعد میں جو دعا ہے اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر میں انگلی اٹھانے کے طریقے کو بولا گیا, تاکہ آپ کا جسم بھی جو ہے اس کی گواہی دیتا کہ اللہ ایک ہے, میرا خدا ایک ہے, میرا جینا مرنا ایک خدا کے لیے, میری ہر چیز ایک ہے خدا کے لیے, اور کوئی نہیں ہے, صرف ایک ہی ایک ہے بول کے ایک انگلی کو اٹھاتے اپن 5 انگلیوں سے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے, اور انشاءاللہ جب ہم کرتے تو وہ جذبے اور میننگ کے ساتھ کرنا, نہ کہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی طرح معمول کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے. وہ جذبات ریفریش ہونا چاہیے اس کو پڑھ کے, تاکہ آپ کی وضو میں طاقت ہو اور آپ کا دل جذباتی ہو اور نماز میں خشوع بھی آئے. تو یہ باریک باریک چیزوں میں بھی اہمیت رہتی, اس کو ایک ہیبٹ نہیں بنا کے ایک سوچ ریفریش کرنا چاہیے اس کے اوپر. اور اب کس کا سوال؟ اور مدثر بھائی کا. ہاں مدثر بھائی کا سوال. ایک سیکنڈ, یہ آپ جو عادل بھائی جو بولے نا یہ سید لوگوں کا بول کے جی ہمارے پاس پیرزادے بولتے ہیں, لوگوں کو پیرزادے بولتے ہیں ہمارے جو کمیونٹی میں میجوریت میں. اتنا غرور رہتا ان لوگوں کو, اتنا گھمنڈ رہتا, ان کے محفل میں آپ جا نہیں سکتے, ان کے ساتھ آپ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے, ان کے ہمیشہ جھکے رہنا, ان کے مطلب پتہ نہیں کیا ہے, وہ لوگ سمجھتے کہ مطلب ہم ڈائریکٹ کنیکشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مطلب سمجھ میں نہیں آتا, آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہوگا
बहुत गलत तरीका है हमारे पास फिरजादों का ये, मतलब हाँ मुर्शिद जो रहते हैं मुर्शिद अलग चीज है, लेकिन उनके मुर्शिद के जो खानदान कबीले के लोग रहते हैं फिरजादे वो मतलब सैयद लोग हैं, वो इतने मतलब घमंडी, इतने क्या बोलते हैं सो हो रहे थे, बहुत ही गलत। शायद हर हर जमात में रहते होंगे ऐसे लोग, हमारे पास तो बहुत गलत रहते हैं ऐसे लोग। बेशक बेशक, ये एक हमारे कौम के साथ नहीं कि इंडिया बोल के नहीं, एक फिरके बोल के नहीं, हर रिलीजन में है। हिंदुओं में ब्राह्मण तो लोअर कास्ट की जैसा ट्रीट करते, नजदीक भी नहीं आने देते, हाथ भी लगाने देते, हाथ लगा तो पानी नहा लेते, उन्हें अपने आप को पाक समझते हैं। तो ये हिंदुओं से आया हुआ तरीका है, हमारे इस्लाम का ये तरीका नहीं है। हमारे इस्लाम में जिसका जो ईमान है उससे प्रॉफिट होने वाला है, नस्ल से कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, नस्ल कुछ भी मदद करने वाली नहीं है। आपके अमाल अच्छे हैं तो अल्लाह आपको पसंद करेगा, वो भी अमाल थर्मामीटर नहीं है दाल के चेक करने के लिए ईमान का इतना है बोलते, वो तो मरने के बाद नहीं पता चलेगा। मरने से पहले एक दूसरे को ईमान के सर्टिफिकेट दे दे के इन्हें ईमान वाला है, क्योंकि उन्हें लंबे बाला रख रहा, सर पे टोपी पहन रहा या ये पगड़ी पहन रहा, इससे कुछ भी नहीं है, ये बना लिए लोग। और जो है लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से उसको और आगे बढ़ा के 1400 साल तक इस गंदी चीज को आगे बढ़ाए। इसकी दलील क्या है, ये कहाँ, इसका प्रूफ कहाँ मिलता बोलते? एक बहुत अच्छी हदीस है, मैं पहले भी बताया था, मगर ये ओकेशन में सूट करती, मैं बताता हूँ फिर। कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीबी फातिमा को बोल रहे थे, बीबी फातिमा बहुत नेकियां कर लो और नेकियां करो, नेकियों में हिरिस करो और नेकियां कमाओ, थोड़ा कम दुनिया में कम कमा लिए, दुनिया में थोड़ा सा कम ऐशो आराम मिल गया, परवाह नहीं, तुम और से और नेकियां बनाओ, क्योंकि नेकियों से तुम जन्नत जाने वाले हैं, अल्लाह की रहमत से जाने वाले हैं। और जो है मैं यहाँ तक कि मेरे वजह से भी नहीं जाने वाले हैं, तुम मेरी बेटी है बोल के तुम अल्लाह ताला तुम्हारे को जन्नत में नहीं जाते। हालांकि अल्लाह ताला मेरे को चाहते हबीब बनाए, मगर इस वजह से तुम्हारा भी फायदा नहीं होता। मेरे पे टेका मत लो, मेरे भरोसे में मत रहो, और नेकियां करो और अल्लाह की रहमत से उम्मीद करो, अल्लाह की रहमत से जाने वाले हैं। तो बीबी फातिमा परेशान होके बोले, तो आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे? बोलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक, बोले मैं भी अल्लाह की रहमत से जाऊंगा, आमाल से जाऊंगा, और अल्लाह रहम करा तो ही जाएगा, और तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। तो मेरी नस्ल, मेरी औलाद बन के तुमको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता। सगी बेटी को जब नहीं मिला, ये 1000 साल के बाद पैदा हो से पीरजादे, उनका ब्लड लाइन है नहीं है, इर्रेलेवेंट है। बीबी फातिमा का तो ब्लड लाइन कंफर्म्ड है कि वो रसूलुल्लाह की बेटी है बोल के। आज तो पीरजादों का भी ब्लड लाइन भी अगर मैच भी हो गया तो भी बीबी फातिमा से ज्यादा प्योर ब्लड लाइन तो नहीं रहता। उसके बावजूद बीबी फातिमा को खुद बोल रहे कि कोई ब्लड लाइन मैटर नहीं करता। तो ये पीरजादे किस ब्लड लाइन के ऊपर जो है इतना तकब्बुर कर रहे और अपने आप को जो है स्पेशल समझ रहे? हाँ, अगर इस्लाम में स्पेशल माने जाते हैं सिर्फ नेकी से, आपके अमाल वैसे है क्या? तो वो तो नहीं है, और वो तो होंगे भी तो दिखना और पहचानना तो बहुत मुश्किल है, वो तो क़यामत के दिन ही छूटा। फिर पता नहीं किस वजह से अपना स्टेटस बनाने के लिए, लोगों में रुआ पैदा करने के लिए, लोगों से पैसे लेने के लिए, या लोगों से इज्जत लेने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने जेबा भरने के लिए सब ड्रामे बनाए हुए हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर रिलीजन में वैसी है, ब्राह्मणों का भी वैसी है, हर फिरकों में वैसी है। ये फिरका बोल के नहीं, इवन दरगाह पार्टी में भी ले लो, तबलीग जमात में भी ले लो, सब बना लिए। चंद थोड़े फिरके हैं जिसमें गंदगी नहीं आई हुई है मुसलमानों में, मगर उमूमन ये आम है, मगर हम इसके खिलाफ बोलना चाहिए और ये हदीस का दलाइल देना चाहिए जो बीबी फातिमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में गुफ्तगू है, जो इस चीज को बहुत क्लियर और वाजे कर देती। और अब नेक्स्ट मुदस्सिर भाई का सवाल लेंगे। तो जाते हैं, रुकते हैं। तो मुदस्सिर भाई का सवाल था कि फैमिली मेंबर्स जो कि कजिन्स है, चचेरे भाया हैं, तायरे भाया हैं, उनके इमीडिएट फैमिली, इनके साथ क्या सदका किया जा सकता? क्या दौलत से ही उनको मदद किया जा सकता? तो इसका आंसर है कि नहीं, दौलत से ही मदद करना जरूरी नहीं है। कई बार उनसे मोहब्बत से मिलना, उनको इज्जत देना, उन पे शफकत करना, उनके गलतियों को दरगुजर करना, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, उनको दुआएं देना, और जो है उनके तकलीफात में खड़े रहना। हॉस्पिटल में एडमिट रहे जब उनको पैसों की जरूरत नहीं मगर सपोर्ट की जरूरत रहती इमोशनल, वैसे टाइम पे खड़े रहना। कोई उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उनको जो है इल्जाम लगा के परेशान करे, वैसे टाइम पे उनकी इज्जत के लिए खड़े रहना, ये सब सदक़े में आता। सदका का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप दौलत से मदद करो या पैसों से मदद करो। कई बार पैसे की मदद
ज्यादा काम नहीं आती जैसा दूसरे चीजें काम आते, जरूरत कभी किसी और की थी। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है, घर में पड़े हुए है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेटे पैसे भेज रहे, काम वाली है, सब कर ले रही है, सब इंतजाम हो रहा, दवाएं आ जा रही, मगर खाली बैठे हुए है, दिल मार ले रहा, याद आ रहे लोग, मगर लोग बाहर है, औलाद बाहर है। वैसे टाइम पे तुम गए, उनको सहारा दिए, उनका दिल जोई करे, उनका हंसी मजाक करे, उनके साथ उनको रिलैक्स करे, उनको अपनापन दिखाए, ये सदक़े में सवाब में आता। और ये अल्लाह ताला बहुत पसंद करते थे। हालांकि ये सबके साथ करो बोलते थे, दूर के रिश्तेदारों के अलावा पड़ोसी, फ्रेंड्स और जो है नाम के मुसलमान के साथ भी करो बोले, मगर अपने रिश्तेदारों के साथ करना अपनी जिम्मेदारी है, जी ज्यादा सवाब भी है, एट द सेम टाइम ज्यादा जिम्मेदारी है कि सबसे पहले घर में आने का परमिशन तो आप कुछ है। अगर कोई आपकी खाला बीमार है और जो है बेड के ऊपर है और बाकी सब इंतजामात हो गए, हर चीज का इंतजाम हो गया, खाने पीने का, दवाएं वगैरह का, मगर उनके दिलजोई के लिए आप जाके बैठे, तो बाहर वाला तो नहीं आ सकता ना, उसको इतना कंफर्ट जोन नहीं रहता उन्हें घर में आने का, तो सिर्फ ऑप्शन आपको है। और आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए, बचपन में आपको अपने गोद में खिलाए और आप नहीं हैं, तो ऐसे टाइम पे पैसे देने की जरूरत नहीं है। और कई बार पैसे आपके पास नहीं भी रहते, तो अब जब पैसा नहीं दे रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, समझना गलत है। और कई बार जब तकलीफ में आ जाते, यानी तो कुछ इंतकाल हो जाता या बेटी का तलाक हो जाता, और जब वो लोग मायूस रहते, डिप्रेशन रहते, वैसे टाइम पे सहारा देना और उनसे मीठे बातें करना और उनको बोलना कि ये दुनियावी तकलीफ है, कुछ हद तक इंशाल्लाह उसके बाद में अल्लाह ताला राहत का मामला करता, ये करोड़ों पैसे से भी ज्यादा काम करती। वरना कई लोग इतने डिप्रेशन में चले आते हैं कि वो लोग बीमार हो जाते या खुदकुशी कर लेते या कुछ और भी हो सकता, तो जो हराम का रास्ता है। तो वैसे टाइम पे इमोशनल सपोर्ट की बहुत अहमियत रहती है। एक जबान, और आप अगर आप इज्जतदार है, खानदान में आपका नाम है, और आप अगर सपोर्ट करें और आप सपोर्ट करें, तो लोगों को कितना फर्क पड़ जाता। अरे नहीं भाई, अरे मुदस्सिर भाई बोल दिए, नहीं खाले रे भाई के बारे में, नहीं उन्हें वो बच्ची पाक है बोल के, खत्म। वो बात से जो है वो इल्जाम जो बच्ची के ऊपर लग रही थी वो रुक जाती, और खाला का दिल कितना ठंडा पड़ जाता। तो ये जो मदद करना है, ये जो खड़े रहना है, ये जाके वक्त बिताना है, ये बहुत ज्यादा है, पैसों से ज्यादा। तो इसको जो है लाइट नहीं लेना, अरे मेरे जाने से क्या होता, अब मेरे पास टाइम कम है, खाला बीमार है, मैं जाके बैठने से क्या होता, उनकी दर्द क्या मैं तकलीफ दूर कर सकता हूँ, क्या मैं उनके लिए पेन किलर बन सकता हूँ, नहीं बन सकता, तो मैं जाके क्या करना, नहीं, उसकी भी अहमियत बहुत रहती। वो जो अकेलेपन में आप जाके मिले, परसों हम इरफान भाई की अम्मी से मिलने गए थे, और जो है एज हो गई थी, और सब जिम्मेदारियां माशाल्लाह इरफान भाई बहुत अच्छी तरीके से अदा करे, मगर मैं और शोएब गए थे, तो उनको खुशी मिली, उनके चेहरे पे एक स्माइल है। हालांकि तो टीवी देख के क्या मतलब, ये एज में उतना ज्यादा दूसरे अहमियता नहीं रहते, वॉक करना या जॉगिंग जाना या नहीं तो कोई ताजमहल देखना उनकी जरूरत नहीं रहती, मगर वो जो सपोर्ट जाके बैठते, और भाई बाहर से आए मगर आपसे मिलने आए, आपकी दुआ लेने आए, आपको इज्जत दे रहे हैं, आप बड़े बने, तो उनका दिल अच्छा होता, उनकी तबीयत अच्छी होती, फ्रेश होती, ये भी सदका है, और ये बहुत जरूरी है। और ये एग्जाम्पल हम सेट करना नॉन मुस्लिम्स के सामने और हिंदुओं के खानदानों के सामने, कि हम बुजुर्ग हो गए तो हमारे काम के नहीं रहे तो हम उनको कोने में कर देते, नहीं, अभी भी हमारे लिए अहमियत है। हम जाते, उनसे मोहब्बत से मिलते, साफ दिल से उनसे दुआएं लेते, उनके साथ वक्त बिताते, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज रहती, कई बार वो बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे ये छोटे नेकियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जाना चाहिए जितना हो सके। अगर दौलत नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, ये तो दो, ये तो देना चाहिए, पुरसा जी देना, इंतकाल के वक्त बोलना, इल्जाम जब उनके खानदान के पर लगा जाता, जब तोहमतें लगती, खड़े रहना, आवाज देना, नहीं ये नहीं, जुल्म मैं नहीं होने दूंगा, ये कई बार पैसे बांटने से भी ज्यादा सवाब रखता, और इसको हम लोग जरूर करना चाहिए। जी और अब तीसरा सवाल शोएब का, कंट्रोवर्शियल सवाल जो कि मैं जनरली अवॉइड करना चाहता हूँ ऐसे सवाल के जवाब। जी तो मैं जरा दाढ़ी के मामले में, दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, शायद जुबैर भाई हम लोग ये सवाल पे बात करे थे नहीं पहले के क्लास में, मैं बोले जैसा हूँ, हल्का थोड़ा हल्का बहुत जैसा। शुरू में बोले थे स्टार्टिंग में, क्या ये बेसिक हाँ शुरू में बोले थे, पता नहीं शोएब भाई फिर कई को पूछ रहे क्या है, भूल जा रहे शायद, क्लासेस सुना, कंसंट्रेट नहीं कर रहे तो फिर भी एक बादाम क्योंकि सवाल निकला, बादाम ने खा रहे एक थे। एक
एक हाई लेवल पे और भी देता हूँ, और बात गहराई में नहीं गए बगैर एक जनरल बात बोलना चाहता हूँ कि इस्लाम को शैतान जो है कंफ्यूज करने के लिए एक नया तरीका क्या कर रहा बोले तो बड़े अहमियत वाले चीजों को छोटा कर देना और छोटे चीजों को बड़ा कर देना। ये हमारे पास बहुत गलत हो रहा। जो चीज की शरीयतन अहमियत उतनी नहीं है उसकी अहमियत बढ़ा देना और उसके पीछे टाइम लगाना, लड़ाइयाँ करना, फसाद पैदा करना, ये शैतान के काम चल रहे हैं। तो इससे हम लोग बचना चाहिए। जो चीज अहमियत वाली है, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी तमाम अच्छी जबान के ऊपर, मुस्कुराहट के ऊपर, लोगों को दरगुजर करना, खैरात करना, बीमार को जाके मिलना, पैसे देना, किसी को सहारा बनना, यतीम के लिए हेल्प करना और जिहाद में जाना, नमाज पढ़ना था, इतना एम्फसाइज किए हैं। आप एक 50 आइटम गिन सकते। वो 50 आइटमों को छोड़ के उनके ड्रेस, उनके खाने के स्टाइल। मैं अमेरिका में एक काले आदमी को देखा, उन्होंने जो है हाथ में लाठी पकड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तौब पहन के नीचे लुंगी पहन के आते थे मस्जिद को। कहीं को बोले तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ड्रेस है, ये सुन्नत है और मैं सुन्नत को नहीं छोड़ता, जो कि थोड़ा ऑड दिखता था कि मतलब ये जमाने में लकड़ी पकड़ के चलने की। हालांकि 1400 साल पहले जंगल था मदीने के आसपास, रात में सांपा निकलते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी पकड़ के चलना पसंद करते थे। वो जमाने में एक प्रोटेक्शन हुआ करती थी इस तरीके से। आज उस चीज को पकड़ लेना, उनके ड्रेस को पकड़ना, तौब को पकड़ लेना और उनके जैसे जूते, अलग जमाने के जूते थे वो पहनने की कोशिश करना, लुंगी को पहनने की कोशिश करना कि ये सुन्नत है, दाढ़ी भी सुन्नत है। तो ये चीजों की उस लेवल पे अहमियत नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप कोई सलमान खान को बहुत चाहते हैं तो सलमान खान जो मूवी में जैकेट पहना, वो जैकेट पहनना चाहते, वो हेयर स्टाइल बनाना चाहते, वो ठीक है। तो वो आपको सलमान खान पसंद है बल्कि उसके कपड़ों को कॉपी मार रहे। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको बहुत पसंद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े हुकुमात जो जिंदगी तमाम बोले उसको अमल कर लिए, मगर उसके बाद में भी और कुछ करना चाह रहे और आपको दिखा कि उनके जैसे कपड़े में ड्रेसिंग करके रहूं, तो कोई बात नहीं है, करो, कर सकते अगर आप इजहार करना। मगर ये वो लेवल पे नहीं आता जिस लेवल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनकीद करके गए कई इंपॉर्टेंट चीजों को। तो ये लेवल में उसको इंपॉर्टेंस नहीं बनाना, उस लेवल पे उतनी बहस का मुद्दा नहीं बनाना ये चीजों को। अब कुछ सहाबियां करते थे क्योंकि सहाबियां हर रसूलुल्लाह की बात को अमल करे, जिहाद दिए, पैसा दिए, जान दिए, हर चीज दिए, उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह को कॉपी करने की, इमिटेट करने की, उनके जैसा कपड़े पहनने की बहुत कोशिश करे चंद सहाबियां। मगर बाकी के सहाबिया ऐसा नहीं करते थे क्योंकि अबू बकर, उमर जैसे जो समझदार और नॉलेजेबल सहाबी थे, जो टॉप लेवल के थे, वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स और फिक्र को लेके चलते थे। फिक्र क्या है कि उम्मत जो है अच्छा कैरेक्टर रहना चाहिए, उम्मत जो है नरम होनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, खैरात करना चाहिए, ये चीजों को एम्फसाइज करे। मगर ये छोटे चीजें, ड्रेस वगैरह, तो पहनना नहीं पहनना, लुंगी पहनना नहीं पहनना, उसको उतनी अहमियत नहीं देते। कुछ सहाबियां थे जो ज्यादा इमोशनल थे और करते थे, उनको रोकते नहीं थे, मगर उसको वो लेवल पे इज्जत नहीं देते थे। ना वो करने वाले साहबियां वो इज्जत देते थे, ना दूसरे जो नहीं करते थे उनको उस तरीके से वैल्यू देते थे। नहीं, वो आपको शौक है कोई और कपड़े के मतलब ऐसा पहन लेते तो उसी तरीके से दाढ़ी का भी वही है। दाढ़ी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के कल्चर में थी। अबू जहल, अबू लहब, हर इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम आने से पहले भी दाढ़ी थी वहां पे क्योंकि कल्चर था। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में कुछ ज्यादा बोले नहीं, इन द सेंस कि उसको उतना उस लेवल पे वैल्यू नहीं देते थे। मगर जब ये मदीना गए और यहूदियों के साथ इंटरेक्शन होने लगा तो यहूदियों को दीन की दावत देने के बाद में यहूदियां दीन से हट गए और उनके ऊपर अल्लाह ताला गिव अप कर दिए और किबला चेंज करके काबे की तरफ कर दिए। अब उन्होंने जो है यहूदियों से अलग होने के लिए, यहूदियां अपनी दाढ़ी को सफेद रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दाढ़ी को मेहंदी लगाओ। तो उस सेंस में दाढ़ी का लेवल आता, उस सेंस में वो लोग दाढ़ी जो है काट देते थे, तो नहीं, हम दाढ़ी थोड़ी लंबी रखेंगे, हम नहीं छेड़ेंगे, हम उसको जरा आगे बढ़ने देंगे। तो ये हालात और वो जमाने के पस मंजर और वो जमाने के यहूदियों के मद्देनजर में कुछ अरसे तक उस चीज को करते थे, मगर यूनिवर्सली आज वो चीज की वो अहमियत नहीं है जिस तरीके से बनाया जा रहा। और क्यों कर रहे मालूम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे जिंदगी चलना बहुत मुश्किल है, खाली दाढ़ी छोड़ना और तौब पहनना आसान है क्योंकि ये इजी चीज है। इससे क्या है, स्टेटस मिलता, इससे ज्यादा इज्जत मिलती है। आप एक दुकान खोल के बैठे हुए और सर पे टोपी और दाढ़ी छोड़ के कुर्ता पैजामा पहने तो लोग क्या बोलते हैं, अरे जरा ईमानदार दिख रहा, इसके पास से जूते खरीदेंगे। तो बिजनेस के लिए फायदेमंद हो गया। अगर आप इमाम है मस्जिद के और ये पहने तो आपको लोग इज्जत देते, बल्कि लोग पकड़ रहे, मगर वाकई में दीन में इस लेवल पे उसकी इज्जत नहीं है। हदीसों को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड होने वाली हदीसें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है दाढ़ी की हदीसें हैं उसको लेके जा रही। आपको पसंद है रसूल
अल्लाह जो है दाढ़ी को रखते थे, छाती तक आती थी, आप रखिए, कोई आपको जबरदस्ती निकाल नहीं सकता। मगर जो है इसका वो लेवल है, जैसा कि नमाज के जैसी इंपॉर्टेंट दीन का हिस्सा है, जिहाद के जैसा, हज के जैसा हो गया, ये करना पड़ता, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है, ये गलत है, ये साबित नहीं है सुन्नत उस सेंस में। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी उतनी थी, दूसरे सहाबियों की भी थी, क्योंकि वो जमाने में सब रखते थे। तो ये एक पेचीदा मामला है, मगर इसको ओवर एग्जैगरेट कर रहे और बहुत बड़े दर्जे पे लेके जो रखने वाला अपने आप को दीनदार समझ रहा, ये गलत इंटरप्रिटेशन जो है इसको लेके जा रहे, क्योंकि ये आसान है, दाढ़ी छोड़ना आसान है। कोई सही हदीस से थी इस बारे में, दाढ़ी रखना नहीं रखना? नहीं है, जो भी है एक्चुअली वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी दाढ़ी के बारे में। वो कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दे के लोग हदीस में सारे मस्जिदों में लिखते रहे, बोल दे रहे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीस की एक वर्ड काट दे के रसूल अल्लाह ने कहा कि दाढ़ी को मत छेड़ो, खत्म, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्या चल रहा, उससे पहले क्या हुई, उससे बाद में क्या हुई, क्या बोलना चाह रहे, हदीस को काट लिया और अपने को जो सूट करे निकाल के दीवार पे चिपका दिए, और हर आदमी को पकड़ के चिल्ला रहे तब दाढ़ी छोड़ो, दाढ़ी छोड़ो, दाढ़ी, और लोग भी परेशान हो के रमजान में छोड़ दे रहे, बाद में निकाल दे रहे। अगर वाकई में दाढ़ी में उतनी इज्जत होती तो आज कौम उस पर इत्तेहाद रखती थी, और आज कई आलिमा उसको वैल्यू नहीं दे रहे, कई आलिमा उसको रखना चाह रहे एक मोहब्बत के तौर पे। एक किसी का हेयर स्टाइल, अब देखो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेयर स्टाइल कैसी थी, बीच से मांग निकालते थे, तो वो भी निकालो, वो भी सुन्नत है अगर उस सेंस में देखा गया, लिटरल सेंस में ले लिए तो आप भी करो उसको, अगर आपको मोहब्बत है तो कर सकते। मगर ये तो आसान है बीच की मांग निकालना, करके बताओ ना, गरीब को पैसा दे के बताओ, गरीब की बेइज्जती को रोक के खड़े होके बताओ, वो सबसे मुश्किल है। और उसकी तनकीद पे तनकीद करे रसूल अल्लाह, उसको छोड़ दे के तुम ये कंट्रोवर्शियल, अनक्लियर, नॉट सेटिस्फाइड चीजों को लेना क्या है, पिक एंड चूज करना है, अपने आप को जो सूट कर रहे उसको पकड़ना गलत है। तो ये एक ओवरऑल डीप में नहीं गए बगैर, हदीसों को जमा नहीं करे बगैर, एक ओवरऑल एक हाई लेवल पे मैं बोलना चाहूंगा। और कुछ सवाल कुछ लेडीज में से कुछ है तो पूछिए। अच्छा, ये अगर कोई एक और मेरा सवाल है कि एक शौहर मतलब कि इजाजत के बगैर क्या बीवी बच्चों को लेके बाहर घूमने जा सकती है? खासकर इन वो केस में जब जा सकती है क्या, मतलब? थोड़ा इधर बारीक है मामला, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट नहीं है। के साथ शादी से पहले औरत का खाविंद बाप होता, उसके कंट्रोल में बेटी को रखा जाता, और वो उसका पोजीशन उस तरीके से होता कि उसके बगैर परमिशन से घर नहीं जाते, क्योंकि औरत जो है जवान हो या बच्चे हो ज्यादा इजी टारगेट हो जाती, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बाप के ऊपर होती, तो इसलिए उसको जानना जरूरी है। तो वही पावर जो है हस्बैंड को ट्रांसफर होता निकाह के बाद में, तो वही पोजीशन रखता उन्हें जिस तरीके से, क्योंकि उन्हें खिला रहा और पिला रहा और छत दे रहा, चाहे वो औरत भी जॉब करो, मगर खाविंद है और जिम्मेदारी उसके ऊपर है। हालांकि वो जिम्मेदारी के साथ उसके कुछ हुकूक है, मगर हुकूक को मिसयूज भी नहीं करना है जितना अल्लाह ताला ने दिया है। मगर अगर आप देखो कि जैसा कार की स्टीयरिंग एक आदमी चलाने से बेहतर है, दो स्टीयरिंग से कार नहीं चलती, दो ब्रेक नहीं रह सकते, एक ही ब्रेक रहता। तो ब्रेक और एक्सीलरेटर का बैलेंस जो है ड्राइवर, एक ही ड्राइवर कर सकता, तो ड्राइवर जो है एक ही होना चाहिए, वो हस्बैंड है। तो औरत को होना चाहिए कि खुली नाफरमानी करना, गलत कल्चर, गलत सोसाइटी में इंप्रेशन और औलाद को गलत इंटरप्रिटेशन पहुंच रहा, तो ये ये नहीं होनी चाहिए। फर्माबरदारी बीवी की होनी चाहिए, और हदीसों में आता सबसे नेक सालिहीन बीवी वो है जो शोहर की फर्माबरदारी करे। मगर अब इसके थोड़े कंडीशंस है, जैसा कि अगर शोहर हराम काम करो बोला, गीबत करो बोला, गलत काम करो, वो करो, ऐसा करो, लड़ाया करो, वो करो, फसाद करो, तुम्हारे अम्मा को जाके ऐसा बोलो, अम्मा के पास से पैसे लेके आओ, अम्मा को ऐसा बोलो, तुम्हारे अम्मा को इधर पैर पड़ो बोलो, ऐसे गलत जाहिलाना चीज जो इस्लाम के दायरे से बाहर है, जो जुल्म के कैटेगरी में है, उसको ओबे नहीं करना है। मगर ओबे नहीं करना है बोल के घर छोड़ के रात के 12 बजे बगैर गुफ्ते के बाहर भी नहीं निकल सकते ना, बगैर बोले। सिक्योरिटी का मसला होता है, सिक्योरिटी के तहत उसको हस्बैंड के निगरानी में रख ले, तो हस्बैंड के चार दीवारी के अंदर उसकी नाफरमानी की जा सकती,
اگر انہیں غلط راستے پہ ہے, انہیں ظلم عظیم کر رہا اور اپنے راستے پہ سے ہٹ گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آخرت میں سزا دیں گے. مگر دنیا میں ایک سٹیبلٹی کے تحت اور ایک فیملی سٹرکچر کے لیے اور بچوں کی پرورش کے لیے اس کو صبر کرنے کے اوپر ایمفسائز کیا گیا. اور اگر صبر انتہا ہو گئے تو اس کو طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ انسسٹ کر رہے کہ آپ ظلم مت برداشت کرو, آپ طلاق لے لو. آپ سمجھ رہے طلاق لے لیے تو میری زندگی روڈ پہ آ جاتی, میں ادھر ادھر, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولے جب تمہارے کو ماں کے پیٹ میں پالے تو ہم تمہارے طلاق کے بعد میں بھی پال سکتے. لوگ طلاق کے بعد میں زندگی خراب ہو جاتی, بلکہ مجبوراً ظلم کو برداشت کرتے, اور ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے. ہاں, ماں باپ کی ظلم برداشت کرنا الگ ہے, شوہر کا ایبسولوٹ نہیں ہوتا. تو آپ شوہر سے جدائی لے سکتے مگر ماں باپ سے جدائی نہیں لے سکتے. تو اس سینس میں جو ہے اگر واقع میں انجسٹ ہے ہسبینڈ کی ایکسپیکٹیشنز اور ظالم پن, تو آپ باہر نکل سکتے, مگر جب تک اس کے نکاح میں ہے, طلاق نہیں لیے, اوپن ریبیلین جو ہے وہ بھی کمرے کے باہر جانا عورت کی حفاظت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, سوسائٹی کے فیبرک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. صبر کرنا چاہیے, طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے, مگر نہیں میں میری مرضی میں کر لیتی ہوں بول تو سراسر غلط ہے وہ. اگر صبر کر سکے تو صبر کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا, مگر ایک حد تک کہ آپ کی صحت کو پا کر لے کے آپ کو ڈپریشن میں چلے جا رہے, تو اس حد تک جو ہے رشتے کو کھینچ کے لے کے جانا تاکہ لوگ بولتے کہ میں جو ہے شوہر میرا چھوڑ دیا تو میری عزت چلے آتی, بلکہ ڈر سے جو کرتے نا, یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر گھر میں جب تک ہے کہ جو ہے ڈائریکٹ ڈس اوبیڈینس کرنا فیملی سٹرکچر کو ویکن کر دیتا, تو اس کے لیے اس کی اس کی غلط. مگر اب شوہر ہاتھ اٹھا رہا جو کہ اس کے لیے نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے کے 3 سٹیجز ہے, ایک دم ہاتھ نہیں اٹھا سکتا انہیں, اس کو 3 سٹیجوں کے بعد میں ہاتھ اٹھانے کا ہے, وہ بھی فزیکل ابیوز کرے بغیر جو ہے ایک ایگزامپل کے تحت, ایک کیا بولتے ہیں فگریٹو سینس میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. اور اگر ہسبینڈ ظلم اٹھا رہا تو آپ کا حق ہے کہ آپ گھر سے باہر جا کے مدد لا سکتے, اپنے بھائی یا بہن کو بلا کے معاملے کی کوشش کر سکتے. نہیں ہوا تو جو ہے اس کو ایک الگ وارننگ دے کے کر سکتے. مگر بار بار جو ہے ہسبینڈ بھی ظلم کر رہا تو عورت بھی جہالت پہ نکل گئی, یہ سولوشن نہیں ہونا چاہیے. تو سوال تھا بغیر بولے کہ تو نہیں جا سکتے ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے. وہ ایک چند چیزیں ہیں جہاں ہسبینڈ کو کنٹرول دیا گیا ہے. ہاں, وہ کنٹرول کو نہیں مس یوز کر رہا, صرف ستانے کے لیے, ٹارچر کرنے کے لیے. شادی ہے سگے بھائی کی, میں نہیں بھیجتا, میں ظلم کرتا ہوں, میرا پاور کو میں ابیوز کرتا ہوں. جیسا مینیجر امپلائی کے اوپر کرتے نا, 9 بجے شام 5 بج گیا, آفس ختم ہو جانا میں نہیں جانے دیتا, یہ کام کر کے جا. ظلم تو کیا کرتے آپ, مارم پیٹی کرتے مینیجر سے, سیدھا HR کے پاس جاتے, طریقے سے لیتے, اس کو کمپلینٹ دیتے, اس کے خلاف کمپلینٹ ریز کرتے, طریقے سے ہینڈل کرتے. تو وہی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. من مرضی کرنے سے کیا ہے, معاملہ اور خراب ہو جاتا, سولوشن نہیں نکلتا. تو ڈائریکٹلی ڈس اوبے جیسا ہم مینیجر کو نہیں کرتے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتے, اور بڑے لوگوں کو ڈائریکٹر کو بلانے کی کوشش کرتے, HR کے پاس جانے کی کوشش کرتے, اس کا ایک طریقہ ہے. مگر میں اپنی مرضی سے گھر سے باہر جانا اچھی چیز نہیں ہے. اس کا سپورٹیو ایویڈنس کہیں نہیں ہے, تو اس پہ احتیاط کرنا چاہیے. اور کوئی سوال ہے کسی کے؟ ہیلو, السلام علیکم. جی میری طرف سے سوال ہے. ہیلو, ہاں بولو سارا. ایکچولی آپ اتنے آپ پچھلے کچھ مہینوں سے کلاسز لے رہے ہیں, تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایمفسائز کرتے اس بات پہ کہ ہم کو خیرات کرنا چاہیے, کسی کی مدد کے لیے جانا چاہیے. ابھی آج کی بھی کلاس میں آپ بتائے, تو میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ ہم گرلس یعنی تو ہم لیڈیز, ہم اپنے بچوں کو یا ہمارے اپنے گھر کے خواتین کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے اس بات پہ ڈسکس کرنا چاہیے, یا ہسبینڈ کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ عورتیں بھی اپنا پارٹیسپیٹ کرے, کہ مرد حضرات تو صدقہ دے دیتے یعنی تو پھر کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے, کیونکہ دینی کام ہے, وہ دین کے پراسپیکٹو سے کر رہے ہیں کسی کی مدد کے لیے. مگر اس میں عورتوں کا کیا یوگدان ہے, عورتوں کو کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے, تو اس میں ہسبینڈ کو بھی کتنا آگے آنا چاہیے کہ اپنی بیوی کو مدد کریں. تو کچھ آپ تھوڑا اس میں آپ ڈیٹیل اگر کچھ بتا سکے, اس پہ روشنی ڈالیں. تو یہ سوال میرے وائف کی طرف سے تھا, سارا ہے ان کا نام. تو جس طریقے سے سارا سوال پوچھ رہے, دوسرے لیڈیز بھی جو ہے کوشش کیجئے سوال پوچھ سکتے, آواز ریز کر سکتے, آواز کے اوپر پردہ نہیں ہے, آواز کے اوپر آواز سے بات کرنا عورت بے حرمتی نہیں ہے, تو سوال پوچھ سکتے. تو سوال کا جواب یہ ہے کہ آج جیسے مردوں کو ضروری ہے جنت میں جانے کی, اور ان کو ان کی نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے,
اور نئے نئے طریقے ملتے مردوں کو, باہر جا کے جہاد کر سکتے, خیرات کر سکتے, یہ سب چیزیں ہیں. تو عورتیں کیا کر سکتی؟ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جبکہ عورت کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے, عورت کھلے عام ڈسٹرکوں میں, دیہاتوں میں جا نہیں سکتی اکیلے بغیر اپنے ہسبینڈ کے, تو اس کے لیے آسانی کا راستہ کیا ہے؟ میں یہ بولتا ہوں سب سے بڑی چیز جو ہے, عورت جو ہے ایک فیملی سٹرکچر کو سنبھالتی, ایک خاندان کو کھڑا کرتی. اگر خاندان کے اندر جہاں اس کی پہنچ ہے, جیسا ایک بہو ہے, اب ہمارے وائف ہے, وہ اس خاندان میں بہو ہے, مگر وہ دوسرے خاندان میں اپنے ماں باپ کے خاندان میں وہ ایک بیٹی ہے, اور وہ بیٹی اپنی ذمہ داری فون پہ نبھا سکتی ہے. اپنے ماں باپ اور اپنے بھابھی یا دیورانیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہا, غلط ہو رہا, تو حق پہ کھڑے رہنا اور اپنی زبان آگے بڑھانا. اپنے حق کے لیے تو سب کرتے, اپنی پراپرٹی کے پیپروں کے لیے, اپنے گولڈ کے لیے سب عورتیں کھڑی ہوتی, مگر دوسروں کے حقوق کے لیے بھی کھڑے ہونا, جہاں دائرے کے اندر, پردے کے دائرے کے اندر, جیسا خاندان ہے اور خاندان کے اندر کی باتیں باہر کسی کو پتہ نہیں چلتی, انٹرنل رہتی, وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے, وہاں پہ کوشش کرنا چاہیے, حق کے لیے کھڑے ہونا, ایک ایگزامپل سیٹ کرنا, اور ظلم کو کمپلیٹ ہونے نہیں دینا, مظلوم کے لیے کھڑے ہونا, انصاف کی دہائی کرنا. تو یہ جو ہے بہت ون آف دی ایک آسان نیکی میں سوچ رہا ہوں کہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز, عورتوں میں دین پھیلانا بہت ضروری ہے, جو نہیں ہو پاتا, کیونکہ عورتیں مسجد میں جمعے کے خطبے کو نہیں جاتے, دوستوں کے ساتھ ملتے نہیں, بیویاں شادی ہونے کے بعد میں دوستوں سے کٹ جاتی اور ان کو ایکسپوجر نہیں ملتا دین سیکھنے کا. تو اگر کوئی عورت جو ہے دین سیکھ رہی ہے, تو عورتوں کا گروپ بنا کے, واٹس ایپ گروپ بنا لے کے, عورتیں مل کے جو ہے دین کو سمجھنا, سمجھانا, مسئلے مسائل سالو کرنا, یہ پردے کے دائرے میں گھر کے اندر رہتے ہوئے آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں استعمال کر سکتے. پہلے کے زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں اور دوسرے صحابیوں کی بیویاں جہاد میں بھی آتے تھے, نرس کا کام کرتے تھے, پانی پلاتے تھے, کھانا پکا کے دیتے تھے جہاد کرنے والوں کے لیے, سفر میں جو جاتے تھے ان سب کو کرتے تھے. آج اتنا ڈائنامک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ہے آج کھانا وانا ریسٹورینٹ سے آرڈر کر سکتے, مردوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز کا انتظام ہے. تو گھر کے دائرے میں رہنا, اس جو ہے دین کو پھیلانا اپنے استطاعت کے حساب سے بہت ضروری ہے. اور میں یہ بولتا ہوں کہ فکر جب آ جاتی اور بھوک لگتی تو انسان کھانا ڈھونڈ ہی لیتا. تو جب آپ کے اندر ایک تڑپ اور تمنا آ جاتی کہ میں کیا کروں, میری جنت کا کیا, میرے ہسبینڈ اپنی جنت میں چلے آتے, میرے بچے اپنی دنیا میں چلے آتے, میری جنت کا کیا, میرے کو دفن ہونے کا میں کہاں جاؤں, نہ میرے بچے میرے پاس آ کے خبر پہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کے رو کے چلے آتے, 100 سال تک آتے, 200 سال تک بھی آتے ہوں گے, 100 سال کے بعد میں بھول جاتے خبر کس کی ہے. تو اس کے بعد میں کیا, اس کے بعد میں میرا کیا, میں زندگی پوری ماں شوہر کے لیے بچوں کے لیے دے دی, مگر میرا کیا, میری جنت کا کیا. وہ فکر جب انسان ایک عورت کو لگ جاتی تو اللہ تعالیٰ وہ فکر کے بعد میں وہ تڑپ کو دیکھ کے خود کئی نئے آپشنز آ سکتے ہیں, جو اب میرے کو یاد نہیں آ رہے, مگر انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس تک اور پوائنٹ سوچوں گا. ایک دم تو یہ 2-3 پوائنٹس ہی چاہے, مگر وہ فکر اور بھوک زندہ رکھیے. لیڈیز کے ساتھ میں وہی بول رہا ہوں. اور دیکھیے, لیڈیز کے لیے جنت کا راستہ مشکل ہی ہے, کیونکہ عورتیں زیادہ جو ہے یہ اپرچونٹیز نہیں ملنے کی وجہ سے, اور خالی غیبتوں میں اور لڑائیوں میں جھگڑوں میں رہنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زیادہ عورتیں جہنم کی آگ میں دکھی گئی ہیں کمپیریٹو ٹو میل پاپولیشن. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو ہم گنہگار یا دوزخی بول کے لیبل لگا دے رہے, ذرا کثرت زیادہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے تھے عورتوں کے. تو وہی فکر آج ہمارے عورتوں میں بھی ہونی چاہیے. اپنے لیول پہ ان کو ہم ہسبینڈ جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے. ایک کام والی لگا دیے تاکہ وہ لوگ کچھ قرآن سن سکے, کچھ ایک برتن دھونے والی لگا دی تاکہ ان کا ٹائم نکل سکے. یہ سب کاموں سے فری کر کے ان کو پرمیشن دینا کہ کچھ گروپ جوائن کر سکے, یا کسی کے گھر میں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جمع ہو سکے. تو اس طریقے سے ہسبینڈوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیویوں کے بارے میں فکر مند کرے. جب ان کے صحت کے بارے میں فکر کرے, جب ان کے کپڑوں کے بارے میں فکر کرے, تو ان کی جنت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ عورتیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اور آپ لوگ سوال پوچھیں گے تو آپ کے پرسپیکٹو سے سوچنے کا موقع ملے گا, اور کئی سوال کے جواب بھی نکلیں گے. تو ابھی کے لیے تو یہ 2-3 پوائنٹس کے پر غور و فکر کر کے, اور عورت کو آپ جتنا اسٹرانگ بنائیں گے, اپنے اولاد کو دین دینے والی انہیں ہے. اس کے اوپر محنت کرنا, انویسٹ کرنا, اپنے اولاد کو نیک بنانا ہے. اور نیک اولاد آپ کے لیے انویسٹمنٹ ہے, ماں باپ کے لیے انویسٹمنٹ ہے. تو اولاد نیک بنتی کیسا, نیک ماں کے ذریعے. اور عورت اگر نیک نہیں بنی اور دین کی جستجو نہیں لائی, تو بچوں کو نیک نہیں بنائی, تو بچے جو ہے بڑے ہو کے ماں باپ کی نافرمانی کرتے, ماں باپ کو تکلیف دیتے اور جنت کا ذریعہ نہیں بنتے. وہی نیک بن گیا اولاد.
تو آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ کے لیے خیرات کریں گے, آپ کے نام پہ مسجد بنائیں گے, تو آپ کا بھی فائدہ ہے بیوی کو نیک بنانے سے, کیونکہ بچے بھی نیک بنیں گے اس طریقے سے. تو ہر ہسبینڈ کو جو ہے فکر کرنی چاہیے, اور سب سے پہلے عورتوں کو فکر کرنی چاہیے اپنی جنت کے لیے. تو اس کے علاوہ اور کچھ سوال ہے؟ آلموسٹ ٹائم ہو رہا ہے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا شکر. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ہمارے ڈیلی بیسس پہ رہتا ہے, یہ جیسے آپ, میں, ہم سب تو ہنسی مذاق کرتے ہیں اپنے آپ سے یا رشتہ داروں سے. وہ ہنسی مذاق میں ہم زیادہ تر جھوٹ استعمال کرتے ہیں. تو ایک حدیث تھی پرانی, مجھے یاد نہیں کہیں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے لیکن مذاق میں جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو کیا ہم مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں یا یہ بھی ایک اعلیٰ گناہ ہو جائے گا؟ تو یہ ڈاؤٹ تھا. کئی لوگ ہیں جو روز آپ میں دوستوں میں بیٹھے کرے مذاق کرتے لیکن جھوٹ بھی بولے کرتے. مذاق زیادہ جھوٹ ہوتا ہے 70%, تو کیا وہ گناہ میں آئیں گا؟ اور بے شک گناہ ہے, وہ بے شک گناہ ہے, اور کئی بار اس سے سامنے والوں کی تکلیف ہوتی ہے, سامنے والوں کی بے عزتی ہوتی, مذاق میں ایگزیگریشن ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی بھی پوچھ ہوتی, کیونکہ سامنے والے کو تکلیف ہوئی. پہلی چیز, باتوں میں کبھی مذاق میں گر جا رہے, تم تو روڈ پہ تھے, ادھر کھڑے تھے مندر کے بازو تم, اور میں دیکھا تمہارے کو, مذاق میں بول دی, حالانکہ انہوں مندر کے پاس دکھے نہیں پیسے مانگتے ہوئے, مگر اس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی. کئی بار جھوٹ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی. اگر تکلیف بھی نہ ہو, جھوٹ بائی اٹسیلف مذاق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کلیئر تنقید ملتی. وہ حدیث کا میرے کو ایگزیکٹ ٹیکسٹ یاد نہیں آ رہا, مگر اوور آل میننگ یہ ہے کہ برا ہے وہ انسان جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے, لوگوں میں کلوز ہونے کے لیے, ہنسی مذاق بڑھانے کے لیے, ماحول اچھا بنانے کے لیے جھوٹ بولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئرلی تنقید کرے. تو پھر مذاق بھی کرنا چاہیے. مذاق کیوں نہیں کریں گے؟ مذاق کرنا, مگر مذاق سچ کے دائرے میں ہونا چاہیے. تو ہم لوگ مذاق کریں گے کیونکہ حیدرآبادی ہے, ہم لوگ ہنسی مذاق کرتے کے ماحول ہلکا بنتا, سچویشن کو انجوائے کرتے, بغیر جھوٹ کے اس کو انجوائے کرو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مذاق کرتے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں 3 ایگزامپلس 3 حدیثوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڈھی آئی, بولی کہ ہم بڈیاں کیا جنت میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بڈیاں تو جنت میں نہیں جائیں گے. مذاق کرے اس کے ساتھ, اس کا دل تو ہو گیا, 1 منٹ انہیں تکلیف میں ہوتے, پھر اس کو پکڑ کے بولے میری بات صحیح ہے, میں جھوٹ نہیں بولا, بڈیاں نہیں جائیں گے مگر آپ لوگ جوان بن کے جائیں گے. تو وہ عورت پھر ہنسنے لگی, خوش ہو گئی. تو اس طریقے سے میٹھا مذاق جو کہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولے, بڈیاں واقعی میں نہیں جائیں گے, جوان بن کے جائیں گے. تو بڈیاں کیوں جائیں گے؟ جنت میں بڈیاں ہے ہی نہیں. تو بات تو صحیح ہے. اور کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کر کے, جو صحابی ویک تھے یا غریب تھے یا سوسائٹی میں سٹیٹس نہیں تھا, بات کرنے کا لہجہ نہیں تھا, ہولے رہتے تھے تھوڑے, ویسے صحابیوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے, زیادہ ان کے دل کو کلوز رکھتے تھے. جیسا کہ ایک صحابی کو پیچھے سے ہاتھ ڈالے, انہوں مارکیٹ میں کچھ بیچ رہے تھے, ان کا نام لاسٹ کلاس میں کیا نام تھا بھول گیا تھا, ربیہ. بہت چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو, وہ صحابی کو, حالانکہ گڈے تھے, ہائٹ سے دبلے پتلے عجیب تھے. تو ایک بار ان کو معلوم ہے ان کا موڈ ہمیشہ آف رہتا تھا, ذرا پوچھتے نہیں لوگ, ان کو کا سٹرکچر ویسا تھا, دیکھنے میں تھوڑا عجیب تھے, ہائٹ کم تھی, اور جو ہے بات کرے تو مہذب اعلیٰ اردو کے الفاظ سے جیسا آج کچھ لوگ بات کرتے, میرے کو اتنا غصہ آتا. وہ زبان کے ذریعے, اپنے کپڑوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے امپریشن بنانا چاہ رہے, حالانکہ اس کی کوئی ویلیو اسلام میں نہیں ہے. تو وہ سب چیزوں میں لیکنگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل کیئر کرتے تھے, اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیسا کرتے تھے. ایک بار مارکیٹ میں کچھ بیچ رہے, پیچھے سے ہاتھ ڈال دے کے ایک دم اس کو پیچھے پڑ لے کے چھاتی سے لگا دے کے بولے یہ غلام کو کوئی 10 ریال میں خریدیں گا کیا؟ بولے تو 2 صحابی ایک دم بولے میرے کو 10 ریال کون دیتا, 1 ریال میں بھی نہیں خریدتا بول کے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کروڑوں کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں آپ کی, آپ کتنے بڑے صحابی, آپ کو اللہ نہیں جانتے. تو حالانکہ ہنسی مذاق کرے, حالانکہ دیکھا گیا تو اس میں کچھ غلط بات نہیں ہے, جھوٹ کا نہیں استعمال کرے, مگر انجوائے بھی کرے, ماحول بھی اچھا کرے, مذاق بھی کرے, ٹائم پاس بھی ہو گیا, اور الٹا اس کو موٹیویٹ بھی کر دیے, اور اس کی ویلیو اس کے سامنے, اللہ کے سامنے اس کی ویلیو کیا ہے وہ بھی بتا دیے. تو اس طریقے سے مذاق جو ہے سچ کے دائرے میں ہونا چاہیے, جھوٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. 4 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا غلط بات ہے. تو جتنا ہو سکے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہی تھا نا کاشف بھائی, اور کچھ پوائنٹ میں مس کر آپ کچھ پوچھے؟ اور ایک تھا میرا سوال, سنت میں کوئی ڈفرینس ہے, یعنی سنت میں جیسے کہ کوئی سنت واجب ہے, کوئی سنت الگ ہے, الگ الگ قسم کی سنتیں ہیں کیا اسلام میں؟ سنت میں نہیں, ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا, امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کچھ تھا
कि सुन्नत मौक़िदा और सुन्नतों में भी 2-3 टाइप्स क्रिएट करे, मगर वो फिक़ही पर्सपेक्टिव है, उसका कुरान हदीस में कहीं हवाला नहीं है। ये कुछ आगे के उलमाए जो है कुछ एम्फसाइज करने के लिए, जैसा इमाम अबू हनीफा ये बोलते हैं कि वाजिब बोल के कैटेगरी क्रिएट करे, और एक सुन्नत मौक़िदा और एक नॉर्मल सुन्नत। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि 2 ही कैटेगरी बोले, फर्द और सुन्नत, राइट। तो क्यों ऐसा क्रिएट करे, उनकी अच्छी नीयत थी। जैसा बकरा ज़ुबा करना ईद के दिन फर्द नहीं है, सुन्नत है। 2 रकात फजर की नमाज पढ़ना सुन्नत है, ईद की नमाज पढ़ना सुन्नत है, फर्द तो नहीं है। और फिर जोहर के 4 रकात में, इन सब में फर्क क्या है? नहीं, ईद के दिन बकरा काटना जरा ज्यादा सुन्नत है ना, और ईद की नमाज पढ़ना थोड़ा ज्यादा सुन्नत है। तो नबी तो इमाम अबू हनीफा बोले उसको एम्फसाइज करने के लिए एक वर्ड बना देंगे वाजिब। वाजिब मतलब बहुत हाई लेवल पे है कि प्लीज अननेसेसरली उसको मिस मत करो, कोशिश करो कि जरूर करे, मिस ना करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ ये फर्द हो जाती बोल के सहाबियां भी कई बार बकरे काटे भी नहीं ईद के दिन, ताकि इसको फर्द नहीं समझना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल काट रहे तो फर्द समझेंगे ना लोग, और हर एक के लिए तकलीफ होती, तो उन्होंने कभी छोड़ते थे। तो मगर इमाम अबू हनीफा उसका इंपॉर्टेंस बताना कि ये 2 रकात फजर नमाज की जैसी नमाज जैसा सुन्नत नहीं है, जो आप कभी छोड़ भी दिए तो भी गलत बात नहीं है, मगर साल में एक बार आता बकरा जरूर काटना। तो इंपॉर्टेंस निकालने के लिए जरा इसमें से भी हाईलाइट करने के लिए उन्होंने वर्ड्स बनाए, वरना टेक्निकल टर्म में सुन्नती है, उसके ऊपर पूछ नहीं है, करे तो सवाब है, नहीं करे तो अजाब नहीं है। फर्द का क्या है, नहीं करे तो अजाब है। तो उसको इंपॉर्टेंस शो करने के लिए उन्होंने ऐसा क्लासिफाई करे, मगर उसको पकड़ के वाजिब को फर्द के नजदीक हम नहीं लेके जा सकते। सुन्नत होती, फर्द होती, ये 2 ही कैटेगरी। अब आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आपके हिसाब से इसकी वैल्यू ज्यादा है तो आप उसको वाजिब का नाम दे रहे। तो ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, मगर शरीयतन इसकी वैल्यू उस सेंस में नहीं है। हाँ, कई बार कई हदीसों में आता बकरा जुबा करे ईद के दिन तो जितने बाल है उतने नेकियां हैं, आप उसका खून निकला तो आपको जो है नेकियां मिलते। तो हो सकता है वो नेकी में आप लाखों नेकियां कमा ले बकरे के उसमें, और जो है फजर की 2 रकात सुन्नत में कम नेकियां कमा ले। ये आपकी और अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता, मगर उसको एक कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, इस तरीके से फर्द के नजदीक नहीं लेके आना चाहिए उसको। वो एक उनकी एक हिकमत थी, उनकी एक सोच है, उसको हम अप्रिशिएट करना, मगर उसको फुल एंड फाइनल नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे को ये पूछना था कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनको जो है 3-4 वक्त झूठ बोले, उनके भतीजे का इंतकाल हुआ, वो ये 2-3 चीज़ें। तो क्योंकि ना, और जब भी पूछते जाते हैं कि नहीं है उन्होंने अच्छे हैं, ऐसा बोलते रहते, तो क्या हम झूठ में बहुत शामिल हो रहे हैं, क्या हमारे गुनाह हो रहे हैं क्या, वो पूछना चाहती हूँ। नहीं, झूठ तो के 3 एक्सेप्शंस है। झूठ उमूमन गलत है, मगर 3 जगहों पे एक्सेप्शंस है जहां उसको बोला जा सकता, बोले तो कोई गुनाह नहीं है, उल्टा सवाब है। जैसा कि आप किसी की जिंदगी बचा रहे और उसको अननेसेसरली मजलूम को गोली मार दे रहा पुलिस वाला, और आप झूठ बोले तो उसकी जान बचती, तो आप बोल दे सकते। किसी की जिंदगी बचाना है, मौत और जिंदगी का मामला है, किसी की सेहत के लिए, उनको डायरेक्टली उनको नुकसान नहीं होता, मगर उनको फायदा होता, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाती। तो ये अच्छे नियत से ये सब चीजें एक्सेप्शन अलाउड है, और आप खुद ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकते कि हालात के मद्देनजर मेरी इरादा अल्लाह की नाफरमानी नहीं है, मगर उनका फायदा करना है, उनका अच्छा करना है, मगर इसको बहाना बना के हर झूठ अपनी मर्जी से नहीं, जो हालात के मद्देनजर वहां पे उसकी जरूरत है, उसका फायदा ज्यादा है, तो इसको लिए अलाउ करते थे और कर सकते हम लोग। और ये हिकमत है और इसमें फायदा है, और इसके फायदे जो है इससे बढ़ के रहे, तो इसलिए हर अमल का जो है इम्तिहान या इंटेंशन के ऊपर होता, नीयत के ऊपर। अगर आपकी नीयत अच्छी है उनको मदद करने के लिए, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, आप बेफिक्र कर सकते उनके, जब तक उनके अल्लाह उनको सेहत दे, आप ये चीज फॉलो अप कर सकते, कोई उसमें मसला नहीं। कई दूसरे चीजों में भी जो है झूठ बोला जा सकता, अगर किसी की बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, हालत खराब है, जेन्युइन रीजन के लिए इस्लाम इजाजत देता है। इस्लाम स्ट्रिक्ट नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल है, इस्लाम हालात के हिसाब से डिसाइड करने का परमिशन देता, क्योंकि इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी उस तरीके से है। एक वाकया इसके ऊपर, इसलिए बोलिए ऐसा, मतलब 2-3 बार उन्होंने पूछते जा रहे थे, उनको मिलने के लिए बहुत वो कर रहे थे, तो इसलिए 2-3 वक्त बोलना पड़ा उनके भतीजे के बारे में और भाई के बारे में, तो थोड़ा जवान बच्चे, तो इसलिए थोड़ा वो। और उल्टा ये
یہ تو نیکی کمائے آپ اس طریقے سے، ان کے دل کو ٹوٹنے سے، ان کی طبیعت خراب ہونے سے، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے سے آپ روکے تو الٹا آپ کو ثواب ملتا، اور جو ہے اور یہ حکمت میں آتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں آپ کو قرآن میں بھی ملے گا کہ اللہ بولے میں نے تمہیں کتاب اور حکمت بھیجی ہے. یہ حکمت کی چیزیں ہیں، اس کو پریکٹیکلی جو ہے رول الگ رہتا مگر اس کے ایکسیپشنز رہتے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ حکمتاً یہ الاؤڈ ہے. اور فار ایگزامپل ایک آپ کو قرآن سے واقعہ بتاتا ہوں کیسا ہوا، سیم آپ کی طرح ایک سٹوری ہے. موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، انہوں پیدا ہوتے ہی جو ہے فرعون کو معلوم ہو گیا اور انہیں پورے بچوں کو مارنے شروع کر دیا. یہ تو سب کو معلوم ہے فرعون کی کہانی میں. ان کی ایک بڑی بہن تھے، ان کے بہن کا نام مریم تھا. وہ مریم بہت ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، نیک تھے، اور ان کی ماں نیک تھے، ان کے باپ نیک تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پیغمبر کا کام لینا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کو قتل ہونے نہیں دیے. دونوں کیا کرے، ان کے دل میں ڈال دیے. مریم اور ان کی اماں مل کے جو ہے پانی میں، ریور نائل میں ایک بوٹ میں ڈال دے کے چھوڑ دی. اور دیکھا اللہ کا انتظام، فرعون کے بیوی آسیہ جو کہ بہت نیک صالحین تھے، انہوں وہاں پہ پانی نہ رہے تھے، پتہ نہیں پانی میں کیا کر رہے تھے، ان کو اولاد نہیں تھی، ان کو بچہ ملا اور انہوں موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے. فرعون کو بولے میں یہ بچہ رکھ لیتی ہوں. فرعون کے دماغ میں دیکھو کیسی اس کی موت کی آئی، انہیں ہاں بول دیا اور وہ بچے کو پال رہے. مگر وہ ماں پریشان تھی، میرا بچہ میرے سے دور چلے گیا. تو انہیں جو ہے ماں جو ہے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے کو اولاد میرے کو دو عافیت سے. تو اللہ کا کرشمہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو لے تو لی عورت مگر کسی کا دودھ نہیں پی رہی. تو ماں ان کے جو بیوی آسیہ پریشان ہو گئے کہ میں اتنے پیسے لے کے تیار ہوں، کوئی تو بھی ہے کیا جو یہ بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری لے سکتے، اور کسی کا دودھ نہیں پی رہے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے رہنے کے بعد. کرشمہ دیکھو. تو ادھر حل ان کے بہن آگے مریم، انوسینٹ بن کے، معصوم بن کے، جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے، ہاں مجھے یہ نہیں بول رہے میرا بھائی ہے یا میں اماں کے پاس لے کے جاتی ہوں. شاری سے کیا بول، میرے کو ایک عورت معلوم ہے جس کا دودھ انہوں شاید ضرور پئیں گے، میں آپ کو تو لے کے جاتی ہوں. بی بی آسیہ واہ میں آپ کو 1000 ریال دیتی، پلیز پلیز لے کے جاؤ. عزت سے لے کے گئے، ان کے ماں کے گود میں ڈالے، ماں دودھ پلاتے، انہوں دودھ پینا شروع کرے، اور جو ہے جس کی وجہ سے ان کو نوکری مل گئی، ان کی حفاظت ہو گئی، اور ماں روز آ رہے محل میں اپنے بیٹے کو شہنشاہ کی طرح دیکھ رہے اور دودھ پلا رہے، اس کے ساتھ وقت بول رہے. بعد میں ماں بولے بار بار میرا آنا نہیں ہوتا، بچے کو میرے پاس بھیج دو. بولتے انہوں ٹھیک ہے بول کے 4-5 گھنٹے بھی بھیج رہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے ان کے ماں دعا کرے، میں تو میرا بچہ جی گیا تو بہت ہے بولے، مگر اللہ تیرا کرشمہ دیکھو، انہیں راجا کے جیسا پل رہا اور اس کے پیسے بھی آ رہے، اور گھر میں آ کے رائل پروسیشن میں آ رہا، میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں اس کی، اور زندگی بھی اچھی ہو رہی ہے اور میرے آنکھوں کے سامنے. یہ سب مریم دیکھ رہی. مریم بول دی، حق بولنا چاہیے، بولتے نا حق کی بات کرو. مریم کیوں خاموش بیٹھے؟ اللہ کی حکمت دیکھو، ضرورت نہیں ہے بولنے کی. تو لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بھائی غلط ہو رہا تم بول دو نا اس کا بھائی ہے، گردن کٹ جاتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے. تو حکمت سے بھی کام لینا چاہیے. ضروری نہیں ہے منہ کھول کے میں سچ ہوں، میں سچ بولوں گا، سچ بولنا میرے لیے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے. وہ حالات اور حکمت کے حساب سے اچھی نیتی سے آپ لوگ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس کا بیسٹ ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مریم کی کہانی سے آپ کو قرآن میں ملتا. تو یہ بہترین تھا. اور کچھ سوال ہے؟ ماشاءاللہ اچھا کوسچن آنسر سیشن تھا. ماشاءاللہ ہم لوگ کار میں تھے، کہیں جا کے آ رہے تھے، سمجھے نہیں کہ اتنے سوال اچھے آئیں گے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سپورٹ سے اور مزہ آتا اور اچھا وقت گزرتا. اچھے اور سوال ہے تو اور پوچھیے. نہیں السلام علیکم جی، یہ 12 روز کرنا ضروری ہے؟ 12 عروس یعنی وہ آئی تھنک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا میلاد النبی، میلاد النبی اور کھیر یا کچھ بناتے. وہ کرنا کھیر کے نام پہ نیت نہیں ضروری ہے؟ نہیں ایسا کچھ اسلام میں اس کا کوئی سورس نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے ابو بکر، عمر اور پورے 1,24,000 صحابیاں کبھی ایک پوری نہیں بنائے، کھیر نہیں بنائے. تو ہم کون سے عاشق آ گئے جو 1200 سال کے بعد میں شروع کرے. اور ایکچولی مزے کی بات، حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کا ڈیٹ اس نہیں معلوم. صحابیاں کبھی کیئر بھی نہیں کرے، کبھی انجوائے، کبھی اس کو اتنا ویلیو نہیں دیا. کیوں؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو ویلیو دی، برتھ ڈے کو ویلیو نہیں دی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے اس کے لیے جان دیے، دولت دیے. اگر اتنے چاہنے والے برتھ ڈے نہیں مناتے تھے، آج سلمان خان کے فالوور برتھ ڈے نہیں مناتے، شاہ رخ خان کے بلڈنگ کے سامنے کھڑے رہ کے ہاتھ نہیں لاتے اس کے برتھ ڈے پہ. تو یہ عاشق نہیں تھے یہ لوگ ان کی ٹیچنگز پہ اور ان کی فکر کو لے کے آگے بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے وہ اس کے لیے اپنی زندگی دی. کبھی ایک برتھ ڈے نہیں، کبھی میلاد النبی نہیں، کبھی یہ نہیں کرے. یہ کلچرلی آ رہا، یہ کلچرلی جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پہ چلنا بھاری نہیں ہوتا نا، تو پوریاں بنا لیتے. کیا بولتے ہم عاشق رسول بننے کا آسان راستہ بن گیا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اگر پوریاں بنائے تو وہ بدعت گناہ میں آتا نا. وہ
اب وہ تھوڑا کنٹروورشل ہے, اس کے دو اوپینینس ہے, اگر اگنورنس میں کرے تو معاف ہے, اور جو ہے کچھ عالم کا یہ اوپینین ہے, کچھ علماء جو کہ بہت بڑے علماء ہیں, کہ اگر آپ کی نیت محبت کرنے کی ہے اور جیسا ان کے جیسا داڑھی رکھتے, ہیئر اسٹائل رکھتے یا توپ پہنتے, کر لو, مگر اہمیت نہیں ہے دین میں, اس کی 1 روپے کا ثواب نہیں ملتے, بس پوریاں آپ بنا لیے, آپ کو کھا لیے, محنت ہے مگر فائدہ تو نہیں ہے, نیکی تو نہیں ہے, آپ عاشق رسول تو نہیں ہے, میلاد النبی کا سیلیبریشن کنفرم نہیں ہے, ان کا برتھ ڈے کنفرم نہیں ہے, لوگ حدیثوں میں 3 الگ الگ برتھ ڈیز آ رہے, کوئی ایسا بولے کوئی ویسا بولے, ارے ایگزیکٹ بولو, ارے بھائی کبھی ہم سوچے نہیں تو ہم عالم ہی نہیں بھائی بول کے بول دیے صاحب, یہاں کہتے حدیثوں میں آتا, تو جب ان کا ڈیٹ کنفرم نہیں ہے, سیلیبریشن کنفرم نہیں ہے, مگر اگر کوئی سوسائٹی کے پریشر میں آ کے اب آپ بہو ہے اور ساس بناؤ, بولے بنا دو بھائی, فوراً بنا دو, وہ لڑائی جھگڑوں سے اچھا بنا دو, کوئی گناہ نہیں ہے, مگر جو ہے اس کی ثواب بھی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ کر لو تو گناہ تو نہیں ہے, مگر میرے حساب سے نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کرارے بڑے تو کر لو اور کھا لو پوریاں, اگر کوئی لا کے دے رہے میں تو کھا لیتا ہوں, میں تو بسم اللہ بول کے کھا لیتا ہوں, تو کھا لے سکتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پریشان مت ہوئیے. گھر کے بڑے بولنے سے کر رہے سمجھے, اس لیے کیا بولے نجابی, خوشی سے کر, ایسا زور زبردستی. گھر کے بڑے جی کیا بولے بولنے سے, ان کا رول ہونے سے کر رہے, اس لیے بول, ان کا رول گھر ہونے کے سے کر رہے بڑے ہیں. بولنے سے یہ رول کرنا ہے. ہاں کرنا پڑتا, نہیں ہے تو لڑائیاں اتنے زیادہ ہے, کر کے پھینک دو, کچھ مسئلہ نہیں ہے, دل سے اس کی اہمیت مت جانو, اور زیادہ کیا کر سکتے, بن گئے تو کھا لیں گے. اور کچھ عالم کچھ علماء بول رہے اگر کر لیے تو شاید کچھ ثواب مل جائے, مگر بہت ویک اوپینین ہے, بہت کم علماء بولے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے تو نہیں ملا, تابعین سے بھی نہیں ملا, تابعین کی زندگی میں کوئی نہیں کرے, تو اب کہاں سے جسٹیفائی کرتے قیامت کے دن, اللہ اور آپ جانے, نہ ہی کرے تو بہتر ہے, اگر زبردستی کرے تو کر لو, میں تو بولتا ہوں کھا لو. 500 سال کے بعد شروع. اور کچھ اور کوئی سوال؟ چلیے بہت زیادہ دیر ہو گئی, جزاک اللہ خیر. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ایسے ہی انٹریکشن سیشنز رہے انشاءاللہ, اس میں زیادہ دلچسپی آتی, انٹرسٹ آتی, اور دماغ میں بیٹھتی, اور انشاءاللہ پھر جو ہے نا عمل کرنے کی زیادہ جستجو رہتی, جو بات سیکھتے ہیں کلاس میں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالی اگلے منڈے کو ملاقات ہوں گی.